السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، فقہ القلوب کی ہماری کلاس ہے، ریوائول آف دا ہارٹ۔ آج ہم انشاءاللہ اپنا پہلا باب شروع کر رہے ہیں، اور یہ والا باب جو ہے اس میں ہم پڑھیں گے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فقہ کیا ہوتا ہے؟ سمجھ بوجھ، اللہ تعالیٰ کو جاننا۔ بیکاز جب ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے نا تو پھر ہی اس سے آگے کا سفر ہمارا آسان ہوگا نا۔ جب آپ کسی کو جانتے نہیں، آپ کسی کو ملتے بھی ہیں تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ کین یو انٹروڈیوس یور سیلف۔ جس کو ہم جانتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، اس کے ساتھ ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے، کن معاملات کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے۔ اور جس کو ہم نہیں جانتے ہوتے تو آپ دیکھیں، ہم پرواہ بھی نہیں کرتے ایسے لوگوں کی۔ آپ کسی کراؤڈ میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، آپ کے کوئی کام آ سکتا ہے، تو ہم اس کے لیے ایفرٹ بھی نہیں کرتے، ہم اس طرف جاتے بھی نہیں ہیں۔ تو اسی لیے فقہ القلوب جو ہے، اس میں ہم سب سے پہلا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنا ہے۔ جو پہلا باب ہے وہ ہے فقہ اسماء اللہ و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فقہ، نام جاننا کون کون سے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور یہ جاننا کہ ان کی صفات کیا ہیں۔ اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ مزید 10 ایریاز ہیں جن پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ یعنی یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے، یہ ایک سمندر ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ اب اس میں ہم پہلے پڑھیں گے، جو پہلا چیپٹر آج ہم کریں گے کہ فقہ العلم باللہ و اسماعہ و صفاتہ، اور پھر ہم پڑھیں گے فقہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، فقہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، فقہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، فقہ اللہ تعالیٰ کے علم کی، پھر فقہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانیں گے، اللہ تعالیٰ کے صفات اور اس کے افعال کو جانیں گے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات آ رہے ہیں ان اسماء اور صفات کے ساتھ ان کو سمجھیں گے، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ کی عبادت ان اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانتے ہوئے اور ان صفات کو سمجھتے ہوئے کیسے کرنی ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کبھی آپ نے یہ والا پاتھ لیا؟ نہیں، ہم نے تو قرآن کو بھی تھوڑا سا ٹوٹا پھوٹا سا پڑھا ہوتا ہے، کچھ قرآن کلاس میں گئے ہوتے ہیں، ایون کچھ لوگوں نے قرآن کا کورس کیا ہوتا ہے ونس اپون اے ٹائم، یا ہم ایک کورس کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو بہت چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، اور اس کے بعد ہم بار بار اسی پریشانی میں رہتے ہیں، میری نماز نہیں ٹھیک ہو رہی، میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں بن رہا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ سو ابھی آپ دیکھیں گے کہ وی ول بی اسپینڈنگ گڈ فیو منتھس آن جسٹ دس فرسٹ چیپٹر۔ اس باب پہ ہی ابھی ہم نے بہت ٹائم لگانا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ تو ابھی آپ نے ان تمام باتوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہمارا سفر جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جائے گا۔ تو آج اب یہ ہم پہلا پارٹ اس کا کر رہے ہیں، فقہ العلم باللہ و اسماعہ و صفاتہ، کہ ہمیں پہلے علم تو ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو سمجھنا کیوں اتنا ضروری ہے، وائی دس از سو مچ امپورٹنٹ۔ ہم کیوں نہیں اپنی مرضی سے سوچ سکتے کہ میرا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اسپیشل قسم کا کنیکشن ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ ڈپینڈنٹ آن اینی ون، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کے ساتھ یہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنے کی، یہ کیوں ضروری ہے۔ چلے، چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے جو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ کریں، ٹھیک؟ اور اس میں 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کریں، رائٹ ڈاؤن 10 things you know about اللہ تعالیٰ۔ جو چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہیں پہلے وہ لکھیں۔ I'll give you few minutes to write them down۔ یہ آپ کی اپنی پرسنل ایکٹیویٹی ہے اور یہ آپ نے ابھی کرنی ہے۔ 10 باتیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب 10 باتیں یہ لکھ لی ہیں، اب آپ ساتھ ہی لکھیں جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کے پاس ان میں سے کتنی باتوں کے لیے بہت اوتھینٹک ریفرنس موجود ہے۔ صرف ٹک مارک کر لیں۔ آپ میں سے کوئی کچھ بتانا چاہے گا اس ایکٹیویٹی کے بارے میں؟ کس کو مشکل لگا؟ جس کو مشکل لگا، اس کو سوچنا پڑا بہت زیادہ، میں چاہوں گی کہ وہ کوئی بات کرے۔
جی میم، مجھے تو بہت مشکل لگا کہ سب سے پہلے تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جانتی ہوں، اور میں نے میکسیمم 5 سے 6 پوائنٹس لکھے، اور جب اگلا پارٹ آیا کہ اوتھینٹیسٹی کتنی ہے، تو اس میں آ کے تقریباً 4 پہ رک گئی ہوں کہ 4 کے میرے پاس دلائل ہیں، باقی بس وہی جو سنی سنائی باتیں بچپن سے ہیں، بس اسی کے بیس پہ میں نے لکھا ہے. تو یہ میرے لیے کافی ڈیفیکلٹ ایکٹیویٹی ہے. میرا پیج اسٹیکی نوٹ ابھی تک بلینک ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، آپ کو اپنے بارے میں یہ فیل ہوا ہے، تو کوئی بالکل گلٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یو آر ایبسولوٹلی نارمل پرسن اگر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے، کیونکہ یہی ریئلٹی ہے ہماری. جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم ایسے ہی کام سارے کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا پورا سلسلہ جو ہوتا ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا ہم اس سے آگے دیکھیں گے، کیونکہ یہی چیز تو ہم نے اپنی اسی چیز کی اصلاح کرنی ہے نا، اسی چیز کو اب ہم نے بہتر سمجھنا ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 19. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو بہت امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں یہاں پہ، جو ایک ہمیں کمانڈ دیا جا رہا ہے، فعلم، جان لو. وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر ان دس تھنگ. ہمیں بہت پکی بات کے پتہ ہو، ہم اس کے بارے میں بہت شیور ہوں، اور وہ شیور کیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور ہم نے جب اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے تو ہم نے اللہ سے مانگنی ہے، اللہ نے ہمیں معاف کرنا ہے. آج ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، ابھی سیشن آپ کا شروع ہونے سے بالکل سمجھیں 15 منٹ پہلے، اینڈ دا لیڈی واز کرائنگ، اور وہ اتنا رو رہی تھیں، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ میں بہت گناہ گار ہوں. اور آپ دیکھیں جن لوگوں کو او سی ڈی بھی ہو جاتا ہے وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ میرا وضو ٹھیک نہیں، میری طہارت ٹھیک نہیں، میرے اعمال ٹھیک نہیں. ہاں سوچنا چاہیے، ہمیں بالکل اپنے اعمال پہ نظر رکھنا چاہیے، لیکن ہم اللہ کی رحمت پہ نظر نہیں رکھ پاتے، اس لیے کہ ہمارا وہ کنیکشن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم اپنے تمام کاموں کو ٹھیک طرح سے اٹینڈ کر سکیں، اور جو بھی ہمارا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو مضبوط کر سکیں. اگلی آیت کو دیکھیں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 98 اور 99 آ رہی ہے. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. بارک اللہ. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 98 اور 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں پھر سٹائل وہی والا ہے، یہ علم، یعنی اس میں آرڈر دیا جا رہا ہے، جان لو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں. دیر از نو چوائس کہ دل چاہ رہا ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، سوچ لو، اچھا کیا خیال ہے، موڈ اچھا ہے. جیسے گھر میں آپ دیکھیں نا، جب ہم جوان ہو جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے اماں ابا بھی ہم سے ڈر رہے ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے، ان کو بھی فکر ہوتی ہے. اگر ہم ایٹیٹیوڈ دیں تو وہ پھر کمرے سے چلے جاتے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس کو فل ایٹیٹیوڈ دیتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، میں بڑی تھکی ہوئی ہوں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اور ہم اپنے اسنیپ چیٹ اور انسٹا پہ کانسٹنٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹک 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 ہماری چل رہی ہوتی ہے نا. اور ہم سننا جو چاہتے ہیں ہم وہ سنتے ہیں، جو نہیں سننا چاہتے اس میں سوئچ آف ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں، اللہ کو جاننا سوئچ آف ہونا نہیں ہے. یو کی ناٹ سوئچ آف یور مائنڈ کہ میرا دل چاہے گا اف آئی ایم پریپیئر ٹو بی ریلیجیس تو تب میں اللہ تعالیٰ کو جانوں گی، اف آئی ایم ناٹ ریڈی یٹ ٹو بی ریلیجیس تو میں نہیں ابھی سوچوں گی. اور آج کل کا ایک نیا جو فتنہ شروع ہوا ہے جس پہ اکثر لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ آئی ایم اسپریچول بٹ آئی ایم ناٹ ریلیجیس. تو آئی بلیو ان اسپریچویلٹی بٹ آئی ڈونٹ بلیو ان لائک آرگنائز ریلیجن ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی اسٹیج پہ آ کے میں اس طرح کے کام کروں، لیکن ابھی آئی ایم ناٹ ریڈی فار دیٹ. تو یہ کیا بات ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟
لیکن دیکھیں اس طرح کے فتنے چل رہے ہیں، تو یہاں پہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جان لو، تم یقین سے جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسی ذات ہے، ایسی ہستی ہے جس میں بہت بیلنس ہے۔ اگر ہم غلط کام کریں گے تو سزا بھی سخت ہوگی، اور اگر ہم صحیح کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے گا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا اور رسول کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اللہ سے نہیں ہم چھپ سکتے، ہم لوگوں کے سامنے اپنے پاس کوڈ لگا لیتے ہیں، کوئی ہماری پرائیویسی ہوتی ہے، ہم پرسنل سپیس کے لیے بھی بہت لوگوں کو کہتے ہیں کہ پلیز یو آر انٹروڈنگ انٹو مائی اسپیس، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو وی آر بلیک اینڈ وائٹ، بالکل سیدھے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز ہماری پتہ ہے، بلکہ ہم جو دل میں سوچتے ہیں وہ بھی ہمارے رب کو پتہ ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی ٹرانسپیرنسی ہماری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن پھر بھی اٹس سو آئرونک کہ ہمارا ریلیشن شپ کوئی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ظاہر ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے جاننا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو جاننا کیسا ہوگا؟ اس میں پہلے ہمیں ایک جنیرک طریقے سے ایک وائڈر پکچر کے ساتھ، پکسل میں جائے بغیر ایک بگر پکچر کے ساتھ پہلے کچھ بیسک کانسیپٹس کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو یہاں پہ شیخ محمد بن ابراہیم بن عبداللہ، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ العلم باللہ، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، وہ اسمائی ہی، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم، وہ صفاتی ہی، اور اس کی صفات کا علم، اشرف العلوم، کیا ہے؟ جتنے علوم ہیں، جو کچھ بھی آپ زندگی میں سیکھتے ہیں، دس از دا بیسٹ آف دا نالج۔ یعنی آپ کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری آ گئی، ڈبل پی ایچ ڈی آپ نے کر لی، آپ ہمیشہ آنرز لسٹ پہ رہے، آپ کو پتہ نہیں کتنے میڈل ملے ہیں، لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم نہیں ہے تو یو آر اے لوزر۔ سمپل ورڈز میں یہ بولوں گی، اشرف العلوم۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری پرائرٹی لسٹ پہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روکتے نہیں ہیں، ہمارا دین ہمیں اس چیز سے نہیں روکتا کہ ہم کوئی اور علم حاصل نہیں کر سکتے، ہم پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے، ہم دنیاوی میڈلز نہیں لے سکتے، کیونکہ اپنے نکمے پن کو دین کے نیچے نہیں چھپانا۔ آپ کا پڑھنے کو ویسے ہی دل نہیں چاہتا، آپ کہتی ہیں ہاں کتنی مزے کی بات پتہ چلی، چلو جی چھوڑو، اب میں نے اور کچھ نہیں پڑھنا، بس ایسی ٹھنڈا ٹھنڈا قرآن کی کلاس پڑھ لوں گی، فقہ القلوب کی ایسی یہ کلاس اٹینڈ کر لوں گی، ریوائول آف دا ہارٹ ہو جائے گا اور بس کافی ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی تعلیم، اپنی پرسنالٹی، اپنی گرومنگ ہر حساب سے کرنی ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کرنی ہے، لیکن اس میں آپ کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہوگی اشرف العلوم۔ جیسے آپ دیکھیں موسٹلی آپ میں سے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر میں تھوڑا سا کمپیریزن دوں، مثلاً اگر آپ کے ایک دم سیمسٹر ایگزامز آ گئے، مڈ ٹرم آ گئے، کوئی بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ آ گیا، ہم سب سے پہلے اپنی قرآن کلاس ڈراپ کرتے ہیں، نہ ہم سوشل میڈیا بند کرتے ہیں، نہ ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں، نہ کوئی ڈرامہ کوئی جو ہمیں بڑا پسند ہو وہ چھوڑتے ہیں، نہ ہم فرینڈ سے گپ شپ لگانا چھوڑتے ہیں، نہ اگر کوئی ایٹ آؤٹ پلان بن رہا ہو وہ چھوڑتے ہیں، کوئی قوالی نائٹ آ جائے وہ بھی اٹینڈ کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چلو یہ کلاس تو ہوتی ہے، بعد میں ریکارڈنگ مل جائے گی، میں ریکارڈنگ سن لوں گی۔ اشرف العلوم جو ہے ان کو ہم چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہماری کبھی چیک لسٹ پہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے قرآن کا علم جو ہے پراپرلی حاصل کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی کمٹمنٹ دی ہے کہ یہ میں نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے، یہاں میں نے قرآن پڑھنا ہے، یہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت ملے گی، اللہ کی پہچان ملے گی، تو میں نے اس کو پرائرٹی پہ رکھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ میں نے پھر اپنے پورے یعنی اپنے آپ کو بہت پلانڈ اور آرگنائز رکھنا ہے کہ میری باقی کلاسز کہاں کہاں ہو رہی ہیں، کب ہو رہی ہیں، میں ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں، ساتھ ساتھ پروجیکٹس کو پورا کر رہی ہوں، اور اگر میں نے ساتھ ساتھ سارا پڑھا ہوا ہے تو اگر کل بھی میرا ایگزام ہے تو میں اس کے ساتھ کر سکتی ہوں۔ تو اللہ ماشاء اللہ کبھی کوئی آپ کی کلاس لیٹ ہوتی ہے، کسی دن آپ تلاوت نہیں کر پاتے، دیٹ از انڈرسٹینڈیبل، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دن گزر جاتے ہیں اور آپ کو پھر ٹائم ہی نہیں ملتا اور آپ کی ہر چیز جو ہے وہ پھر فزل آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ آہستہ آہستہ سب کچھ جو ہے وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کیا بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے؟ وہ اجلحہ و اعظمھا علی الاطلاق، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت عظیم ہے،
بہت جلیل القدر ہے، بہت عزت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا، یعنی یہ جو علم ہے یہ مطلقاً ہر علم سے زیادہ باعزت ہے، جلیل القدر ہے اور بہت عظیم ہے۔ اگر اگین وہی بات آ جاتی ہے، یعنی اس کو سب چیزوں میں اس میں سمیٹ لیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم نہیں ہے اور باقی سب چیزوں کے بارے میں مجھے پتہ ہے تو آئی ول بی اے فیلئر، آئی ول بی اے لوزر۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی کبھی اگر آپ کی کوئی ڈگری نارمل سی ہے، لیٹ سے آپ نے کوئی خاص ڈگری نہیں کی ہوئی دنیاوی حساب سے، کچھ لوگوں نے صرف ایف ایس سی اے لیول تک بھی پڑھا ہوتا ہے، کچھ لوگ یونیورسٹی میں بس کوئی بیسک سا سبجیکٹ پڑھتے ہیں اور کوئی بیچلرز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کبھی کچھ نہیں پڑھا، لیکن یو اسٹارٹیڈ ایکسیلنگ ان اسلامک اسٹڈیز، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس میں آپ بہت زیادہ ایکسیل کرتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوتی ہے۔ سو جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں آئی لو اللہ، مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، تو پھر ہمارا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا جانتے ہیں، یعنی کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا، کوئی بیس ہونی چاہیے نا جس پہ ہم یہ بات کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کتنے ناموں کو جانتے ہیں، کتنے ناموں کا آپ کو پتہ ہے؟ اچھا کچھ لوگ کہیں گے کہ جی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام یاد کیے ہوئے ہیں، اچھا یاد کیے ہوئے، لیکن کیا آپ کو ہر نام کا ایگزیکٹ میننگ پتہ ہے؟ کیا آپ ایک نام کو دوسرے نام سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے الرحمن اور رحیم کو ہی آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، رب میں کیا کچھ آتا ہے آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، الخالق، الباری، المصور، آپ ان کے ڈفرینسز کو بتا سکتے ہیں، ان کے ناموں کو نہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ۔ کیا ہمیں پتہ ہے ان کی ناموں کی ڈیٹیل ہم نے کہاں سے جاننی ہے، اور اگر ہم نے وہ نام جاننے ہیں تو پھر ہم نے ان کو اپنی لائف میں کیسے اپلائی کرنا ہے، ہمارا پھر ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس نام کو جانتے ہوئے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اسی طرح سے کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایکشنز پتہ ہیں کہ یہ نام ہمیں اللہ تعالیٰ کے کن ایکشنز کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ نام ہمیں کیا بتاتا ہے ہمارے رب کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم کام کریں، کیونکہ ہم تو اٹکل پچکو کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ ذرا لرنڈ لوگوں کی گیدرنگ میں جائیں اور بیٹھے ہوں، اس میں آپ کے اپنے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں اور بھی آپ کے جاننے والے ہو سکتے ہیں، وہ اکثر ایسی باتیں کہتے ہیں کہ بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ قبول کر لے، اور ہم کہتے ہیں یہ کیوں، ہاں میں تو بڑی چیز ہوں، میں نے تو بس یہ نماز پڑھ لی تھی، آج 5 نمازیں پڑھ لی تھی، 2 نمازیں پڑھ لی تھی، اللہ نے قبول کرنی ہی کرنی ہے، میں نے تو جنت میں جانا ہے۔ اچھی بات ہے، پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، لیکن مس پلیسڈ پازیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے نا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام ہوتے سارے کیسے، تو ہمیں یہ چیزیں نہیں پتہ۔ ہمارا حال کیا ہے؟ یہ اللہ ہے بس پیار ہی پیار، ہم نے ہر جگہ یہ نعرے لگائے ہوئے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی نہیں کہنا، کچھ بھی نہیں، مجھے تو بلکہ یہ جو آپ سے محبت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی وجہ سے، اس لیے تو چھپ کے مل رہی ہوں ہوٹل میں، پارک میں، انسٹا پہ، اور امی ابو سے جھوٹ بول رہی ہوں کیونکہ اللہ ہے بس پیار ہی پیار۔ تو اسلام میں یہ تو کانسیپٹ نہیں ہے، دس از ناٹ این اسلامک کانسیپٹ کہ لوگ اس طرح کی بات بھی کہتے رہتے ہیں کہ ڈرانا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بیلنس ہونا چاہیے نا، ہمیں پتہ تو ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کچھ بتایا ہے، ہم نے خود سے ہی ایزیوم کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہونی چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہونی چاہیے، ہم نے کسی بات کو فلی انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا۔ تو بات یہ یاد رکھ لیں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایکشنز کی، اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیسے افعال ہوتے ہیں، اور وہ اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی ہمیں کیا بتاتی ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی کام ہے اس میں آپ کو عدل بھی ملے گا، بیلنس ملے گا، اس میں اللہ کا فضل بھی ملے گا، بونسز ملیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا وزڈم نظر آئے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نظر آئے گی۔ یعنی ہر ایکشن میں یہ ہے، کوئی سزا ہے نا تو اس میں بھی یہی ہے، مرد کے لیے اور عورت کے لیے اگر ڈیفرنٹ حکم ہے نا تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں شامل ہیں، عدل بھی ہے، فضل بھی ہے، حکمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اب اگر آپ کو نہیں نظر آ رہی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ویک ہے، یو ڈونٹ نو ہم دیٹ ویل۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو جان لیں گے تو آپ جو بھی اللہ کا حکم پڑھیں گے آپ کہیں گے میرے رب سبحان اللہ، میں کیوں نہ سجدے میں جاؤں، میں کیوں نہ نماز پڑھوں، میں کیوں نہ تیری عبادت کروں۔ یعنی آٹومیٹیکلی آپ کے رسپانسز جو ہیں وہ بہترین ہونا شروع ہو جائیں گے۔
سو ایمان باللہ جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے ارکان میں سب سے ہمیں ٹاپ پہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. سو ایمان باللہ میں کیا ہے؟ یہ صرف وربل اکنالجمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ زبانی ہم نے بات بول دی کہ ہاں بھئی میں تو اللہ کو مانتی ہوں. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں ایک بہت شدید قسم کی اٹموسٹ قسم کی ایفرٹ کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں. اگر آپ نے یہ ایفرٹ نہیں کی تو پھر آپ فیلئر کی طرف جاتے جائیں گے. اور پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں تو اس کانسیپٹ کو اتنا انٹرنلائز کرنا ہے کہ آپ آٹو پائلٹ پہ ہوں، یعنی آپ کو کئی دفعہ سوچنا بھی نہ پڑے اور آپ صحیح کام کر رہے ہوں. جیسے آپ دیکھیں نا، ہمارے بزرگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. اچھا، ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ اگر لگے ہم گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں یا کچھ ہونے لگا ہے تو ہمارے تو آؤچ، آؤ، آؤ، واؤ، اس طرح کے ورڈز نکلتے ہیں ہمارے منہ سے. ہمارے منہ سے تو کبھی کلمہ نہیں نکلتا، بیکاز ہم نے کبھی کسی صحیح کانسیپٹ کو انٹرنلائز ہی نہیں کیا ہوا نا. کلمے کو انٹرنلائز کیا ہوگا تو کچھ بھی ہوگا تو کلمہ نکلے گا. تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جو کہ ہمیں ایمان باللہ سکھاتا ہے، اور اس سے آپ یقین کے لیول پہ پہنچتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا یقین کیوں نہیں آ رہا، میرا یقین کیوں نہیں ڈیولپ ہو رہا. اس لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی بھی ایک سٹیپ پہ اگر بیٹھے ہوئے ابھی تو آپ یقین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. آپ کو ایفرٹ کرنی ہے، آپ کو مطلب اس کو بیونڈ دا لپ سروس جو ہے اس کو لے کے جانا ہے. اور یہاں پہ اسی لیے جب ہم اپنے رب کو خالق مانتے ہیں اور ہم نے اس کی عبادت بھی کرنی ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں پیدا کیا. عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن مقصد کیا تھا؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے؟ جو بھی کام اس نے بتایا ہے ہم بس اس کو فالو کریں. تو نو اللہ فار ہیز عبادہ، ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں جب یہ سب کچھ بتایا اس کی معرفت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے کیا چیز ہمارے لیے جائز کی ہے، کیا ہمیں کہا ہے، اور اس کام کو پرائرٹی بھی دیں اور اٹموسٹ فوکس بھی دیں. یعنی جو بھی کام ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ عبادت کا حصہ ہے، اس پیکج کو پورے کو ایکسیپٹ کرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری ہمیں ایک انوائرمنٹ دے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے انوائرمنٹ ہی ایسے کریٹ کیا ہے، وہاں ہمیں فل فیسیلیٹیشن ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. ہمیں کوئی بہت زیادہ آؤٹ آف دا باکس ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، کھپنا نہیں پڑتا. وہ کام آٹومیٹیکلی اس وہ انوائرمنٹ بنی ہے ایسے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے. اگر ہم کہتے ہیں کہ مجھے فیسیلیٹیشن نہیں مل رہی تو پھر ہماری انیشیل سٹیپس جو ہیں، شروع کے جو وہ پوائنٹس ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں ہیں. تو ہم اللہ کو جانتے نہیں، عبادت کر رہے ہیں لیکن اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایسا اسٹرانگ. اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو وہ پرائرٹی نہیں دیتے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں پر ہمیں اپنے رب کو کیسی پرائرٹی کے ساتھ لے کر چلنا ہے. یہاں پہ ہم پھر بہت زیادہ مشکلات میں رہتے ہیں. تو اسی لیے موسٹ نیڈیڈ انفارمیشن کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جانیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو جانیں گے پھر آگے کا سفر جو ہے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جاننا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی معرفت انسان کے اندر کیا ہونی چاہیے. یقیناً جب اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کے اندر آئے تو اس کی آپ کو محبت، اس کی تعظیم، ہیوملٹی، اس کا خوف، اس کی طرف امید، ہوپ اور خشیت پیدا ہوگی. یہ پھر آپ کو مجبور کرے گی، یہ کمپیل کرے گی آپ کو کہ آپ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں. آٹومیٹیکلی آپ اس چیز کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. اور یہ وہ پیکج ہے جس کے ساتھ آپ کہیں گے آئی ایم سو لکی. نہیں تو ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر کسی بھی معاملے میں، دنیاوی معاملہ ہو سکتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں واو شی از سو لکی، ہی از سو لکی، اور ان کو جی کتنا مزہ آتا ہے اور وہ جی کتنے زندگی اپنی انجوائے کر رہے ہیں. ہم وہ چیز انجوائے نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو جانیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی چیزیں ہو جائے گی. جن کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں نا، سارا دن آپ روتے دھوتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا اور یہ نہیں ہو رہا اور یہ نہیں کیا جا رہا، وہ سب کام جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بارے میں، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی نہیں ہے. یعنی جب ہم کسی کے بارے میں ویسے بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین.
اچھا ویسے ہم جب کبھی بھی بائی دا وے کسی انسان کو پسند کرتے ہیں نا، ہماری فرینڈز بھی بتا رہی ہوتی ہیں سنو وہ فلاں لڑکی کے ساتھ پھر رہا تھا، سنو اس نے پونی بنائی ہوئی ہے، سنو اس کا سوشل میڈیا دیکھو کتنا گند اس پہ ڈلا ہوا ہے، اور ہم پھر بھی تعریفیں کر رہے تھے نہیں تمہیں نہیں پتہ اس کا دل بہت پیارا ہے اور وہ بہت اچھا ہے اور وہ ایسا ہے، اور بعد میں ہم اسی پہ روتے ہیں کہ یا اللہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی. تو اللہ تعالیٰ کو جاننا آپ کو کبھی کسی مصیبت میں نہیں پھنسائے گا. اللہ تعالیٰ اسپیشلی اس کے ساتھ کہتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. جب آپ یہ سمیع اور بصیر ان ناموں کو ہم پڑھیں گے نا ڈیٹیل میں، تو پھر آپ کو اس آیت کا بھی مزہ جو ہے نا وہ دوبالا ہو جائے گا. تب آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ او یہاں اللہ تعالیٰ یہ نام کیوں دو لے کر آئے. سو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو جاننا ہے اس میں بہت سے اینگلز ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ شیخ محمد بن ابراہیم بن عبداللہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ الرَّبُّ، یقیناً اللہ تعالیٰ رب ہے، اور وہ رب کیسا ہے؟ اس کے علاوہ تمام لوگ کیا ہیں؟ مربوب، یعنی جن کو وہ پالتا ہے. وَهُوَ الْمَالِكُ، اور وہ بادشاہ ہے، اور باقی لوگ کیا ہیں؟ اس کے مملوک. وَكُلُّ مَا سَوَاءٌ مملوک، اس کے علاوہ سب اس کے غلام ہیں. وَهُوَ الْخَالِقُ، اور وہ پیدا کرنے والا ہے، اور باقی سب کیا ہیں؟ مخلوق، اس کی مخلوق ہیں. اس میں بہت امپورٹنٹ جواب چھپے ہوئے ہیں، ان کو میں ابھی ٹچ نہیں کر رہی ہوں انشاءاللہ آگے، کیونکہ ہم نے ان باتوں کو بہت ڈیٹیل میں پڑھنا ہے نا. بہت سے لوگوں کے دل میں اور دماغ میں ایسا سوال آتا ہے اچھا جب کچھ بھی نہیں تھا صرف اللہ تعالیٰ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہوگا؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں، نہ بھی آپ چاہیں آپ کے نہیں میں نے نہیں سوچنا، میں نے نہیں کسی سے پوچھنا، لیکن اس طرح کے سوالات آتے ہیں. ان کا جواب ہم وہیں پہ دیکھیں گے. پھر وَهُوَ الْقَوِيُّ، وہ بہت طاقتور ہے، اور باقی لوگ کیا ہیں؟ ضعیف، سب کمزور ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ زبردست ہے، اور باقی لوگ کیا ہیں؟ ذلیل، ان کی کوئی عزت نہیں ہے. ہم سارا دن کہتے ہیں نا ہاؤ ڈیئر سم ون سے دس ٹو می، اس نے میرے ساتھ ایسے بات کیسے کی، میں اسے سیدھا کروں گی. آپ کے اندر ایسی ہیوملٹی آ جاتی ہے آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا. آپ دیکھیں بہت سے لوگ، بہت سی بچیاں پردہ کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نہیں؟ وائی وی ڈونٹ وانٹ ٹو لک لائک ریلیجس پیپل، وائی ڈونٹ وانٹ، ہمیں ہر وقت یہ مصیبت کیوں پڑی رہتی ہے کہ جی میرے ریلیجس ہونے پہ فلاں نے یہ بولا، اس نے بولا، ہمارا دل نہیں چاہتا. اسی وجہ سے کہ میں بڑی چیز نظر آؤں. ہمارا بیوٹی سٹینڈرڈ وہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کا عزیز ہونا سمجھیں گے تو پھر ہم اگر ہماری کوئی عزت نہیں کرتا، ہمیں کوئی دو چار باتیں سناتا ہے، ہمیں فرق نہیں پڑے گا، بیکاز ہمارا اتنا اسٹرانگ بانڈ ہوگا، یہ بات بات پہ ہمارا دل نہیں ٹوٹے گا.